کبھی سوچا ہے ایک پوری قوم کس طرح لمحوں میں مٹ گئی؟ وہ قوم جو بدکاری پر فخر کرتی تھی۔ جب ان پر آسمان سے آگ اور پتھروں کی بارش ہوئی تو زمین لرز گئی اور بستیاں الٹ دی گئیں۔ یہ وہی قوم تھی جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ نے نبوت عطا کی اور قوم لوط کی سرزمین کی طرف بھیجا، ایک بستی جہاں ظلم، بے حیائی اور بدکاری اپنے عروج پر تھی۔ اس کے رہنے والے سدومی کہلاتے تھے۔ یہ لوگ بے حد بدکار اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف بدکار اور بے ایمان تھے بلکہ نہایت ظالم بھی تھے۔ ان کی عادت تھی کہ ہر کمزور پر ظلم کرتے، نوعمر غریب لڑکوں اور مسافروں کو غلام بنا لیتے۔ ان میں سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ مرد عورتوں کی بجائے مردوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ یہ گناہ کسی قوم نے سب سے پہلے کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ لوٹ مار، ڈاکہ اور مہمانوں کی بے عزتی میں مشہور تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے آتے ہو۔ تم تو حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ لیکن ان بدبختوں نے نہ صرف اب کی بات کا مذاق بنایا بلکہ آپ کو دھمکیاں بھی دیں کہ اگر آپ نے ہمیں اس کام سے روکا تو ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے۔ انہوں نے اپنی بدفعلی کو عادت اور فخر سمجھ لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر وہ لوگ اپنے ظلم و گناہ سے باز نہ آئے۔ آخرکار جب ان کے سدھرنے کی کوئی امید نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب ان پر عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب لانے والے فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے شام کے وقت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ آپ نے سمجھا یہ مسافر مہمان ہیں اور فوراً ڈر گئے کہ کہیں بستی کے بدکار لوگوں کو ان کے آنے کا پتہ نہ چل جائے۔ لیکن آپ کی بیوی جو دل سے کافروں میں شامل تھی، اس نے دھوکہ دیا اور بستی کے لوگوں کو خبر دے دی۔ خبر سنتے ہی وہ بدکار لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے اور کہا، یہ نوجوان ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انکار کیا مگر وہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ اس لمحے حضرت لوط علیہ السلام بے بسی سے کہنے گے، کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی۔ تب فرشتوں نے حقیقت ظاہر کی، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہیں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر شہر سے نکل جاؤ۔ تمہاری بیوی پیچھے رہ جائے گی کیونکہ وہ بھی گناہگاروں میں شامل ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر فوراً روانہ ہو گئے اور دھوکہ دینے والی بیوی کو کچھ نہ بتایا۔ جب وہ ایک محفوظ مقام پر پہنچے اور صبح ہونے کو تھی تو بستی پر اللہ کا خوفناک عذاب نازل ہوا۔ ایک زبردست چیخ اٹھی جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ گیا۔ زمین لرز اٹھی، بستی الٹ گئی اور آسمان سے پکی مٹی اور پتھروں کی بارش برسنے لگی۔ یہ عذاب اتنا اچانک آیا کہ ان نافرمان ظالموں کو بھاگنے کی مہلت تک نہ ملی۔ سب ہلاک ہو گئے حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب میں ماری گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بدکاری اور بے حیائی اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور گناہ میں ڈٹ جانا عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ اپنے نبیوں اور نیک بندوں کو بچا لیتا ہے لیکن ظالموں کو مہلت کے بعد پکڑ لیتا ہے۔ اور ایسی مزید دل کو چھو لینے والی سبق آموز اور حقیقت پر مبنی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یقین جانیے ایسی ویڈیوز بنانے میں بہت محنت لگتی ہے۔ آپ کا ایک سبسکرائب، ایک لائک اور ایک کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی بن سکتا ہے۔